بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت سورۃ الکوثر کا یہ دن کا وظیفہ، جو بھی مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا۔ جس نے بھی عمل کیا کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مختصر لیکن عظیم سورہ کا وظیفہ ہے، جو بہت ہی چھوٹی سورت ہے، یعنی سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ یہ عمل عصر کے بابرکت وقت میں کرنا ہے۔ جس نے بھی عمل کیا اللہ رب العزت کے فضل کرم سے وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس عمل کے کرنے سے جو بھی مانگا عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اسے مل گیا۔ آپ بھی ایک بار صدقے دل مکمل یقین کے ساتھ اس کو ضرور کریں۔ اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے عصر کے وقت کتنی تعداد میں اور کس ترتیب میں اس عمل کو کرنا ہے، تو ان سب تفصیلات کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، آج ہر انسان مفلسی، لاچاری، پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہ اللہ کے بجائے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے در پر جاتا ہے، لیکن اس در پر نہیں جاتا جہاں بے شمار خزانے ہیں، جو دینے پر خوش ہوتا ہے، جتنا مانگو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ آج انسان اس در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتا ہے، وہاں سے اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اس سے آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی بدل دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اس عمل کی بدولت اسے کبھی نامراد نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک نماز مومنون پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی، اور ان مقررہ اوقات میں عصر نماز کی فضیلت سب سے الگ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عصر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ اس کے اندر ایک خاص راز چھپا ہے، جو انسان کے دنیا آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کا وقت وہ وقت ہے جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ وقت وہ ہے جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے مومن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے، زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، وہ کامیاب ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی عظمت کو سورۃ العصر کے ذریعے بیان فرمایا۔ ہم جان لیں، عصر کا وقت بیکار نہیں بلکہ انسان کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو بندہ عصر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک وہ جلد نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ خاص طور پر عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہے، بندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کے ذکر کی روشنی آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے ذکر کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کوئی رشتوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اپنے اولاد کی نافرمانی سے رنجیدہ ہے۔ لیکن اگر انسان نماز عصر کی پابندی سے ادا کرے اور اس کے بعد قرآن مجید کی اس سورت مبارکہ کا عمل کرے، جس کے کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے، انسان جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس عمل کی بدولت اس کے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محترم عزیز، عصر کی نماز کے بعد کا وقت وہ لمحہ ہے جب دن اپنے آخری شدت کی طرف بڑھتا ہے اور رات قریب آتی ہے۔ یہ وقت دراصل اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک خاص رحمت کا دروازہ ہے، جو ان لوگوں پر کھلتا جو اس گھڑی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ گھڑی ہے جب انسان کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کو پڑھ لیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔
سوچئے اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے، صرف ایک نماز کے اہتمام پر جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی، مگر افسوس آج کے انسان نے اس کو معمولی سمجھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو کھو دیا، اور یہی وجہ ہے گھروں میں بے سکونی اور دلوں میں بے برکتی ہے، کیونکہ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں انسان اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے دروازوں پر جاتا ہے، کوئی جادو ٹونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسروں سے سفارشیں کروا رہا ہے، کوئی دنیا کے سامنے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا اصل دروازہ اللہ کا ہے، اصل خزانہ اسی کے پاس ہے، اصل سکون اسی کے ذریعے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایک عجیب خوشخبری دی ہے، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ خود اس کو یاد کرتا ہے۔ اب سوچے جب رب العالمین کسی بندے کو یاد کرے تو کیا وہ بندہ تنہا رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی مشکلات باقی رہ سکتی ہیں؟ کیا اس کا قرض باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز ایک اور فضیلت یہ ہے، یہ دن رات کے فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے، فرشتے صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ بھی نماز میں تھے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ بندے کا نام اللہ کے سامنے ان فرشتوں کی زبان سے لیا جائے جو سب کچھ دیکھتے ہیں، اور جب وہ گواہی دیتے ہیں یہ بندہ نماز ادا کر رہا تھا، تو پھر اللہ کا کرم بھی اس پر ضرور نازل ہوتا ہے، اور یہی بندے کی زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ آج انسان قرض کے بوجھ تلے دب کر ہمت ہار بیٹھا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، اپنے رشتوں میں بگاڑ کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، اولاد کے نافرمانی سے والدین کو توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر ان سب کا علاج صرف اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز اس کے بعد اللہ کا ذکر انسان کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دوا طاقت کسی دولت میں نہیں ہے، اور یہی اصل راز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر ہے، گویا یہ دونوں نمازیں جنت کی کنجی ہے۔ جو بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کی منزل بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو مکمل ضابطہ حیات نبی نو انسان کے لیے سراپا رحمت ہدایت ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے آغاز سے لے کر انجام تک دنیا کی زندگی کے ہر مسئلے، آخرت کی کامیابی کے ہر راستے کا حل رکھ دیا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت محض ثواب نہیں بلکہ یہ روحانی غذا دلوں کا سکون ہے۔ یہ ایمان کی حرارت کو بڑھاتی ہے، زندگی کے ہر نشیب فروز میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کتاب کے ہر حرف میں نور ہے، اس کے ہر لفظ میں برکت ہے، اس کی آیت میں قوت ہے جو بڑی سی بڑی مصیبت کو ٹالنے، ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنا حقیقت میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بعض صورتوں آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ خصوصی فضیلت ان کے معنی کی گہرائی، نزول کے موقع یا ان میں بیان کی گئی مضامین کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ ان صورتوں کا ورد تلاوت عام صورتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ روحانی افادیت اور اجر ثواب کا حامل ہے۔ سورۃ الکوثر عطا اور کثرت کی نوید ان بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ الکوثر مبارک صورت نہ صرف قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے بلکہ اپنے اندر بے پناہ عظمت گہرے معنی سموئے ہوئے ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جبکہ مکے کے مشرکین کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے القابات سے پکارتے اور آپ کے دل آزاری کی ہر ممکن کو کوشش کرتے، خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
ایک بعد دیگر وفات پائی گئی تو دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر نسل کٹا بے نام و نشان کہہ کر طعنہ دینا شروع کر دیا۔ یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ آزمائش کا تھا۔ ایسے ہی کھٹن حالات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی تسلی دل جوئی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ یہ سورت دراصل تمام طعنوں کا قطعی ابدی جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعلان فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کے بہت سے معنی ہیں، جن میں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، جنت کی یہ خاص نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس صورت کا نزول اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا آخرت کے تمام نعمتوں کی کثرت اور فراوانی عطا فرمائی۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے غم، آزمائش، دشمنوں کے طعنوں کے وقت بھی اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا جائے، اس کے عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عظیم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں بعض روز روشن کی طرح یاد ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد، اس کی عبادتوں سے معمور تھا۔ وہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس سے مدد مانگتے تھے۔ صحابہ اکرام کا ایمان، توکل، اللہ سے لو لگانا ہمارے لیے ترین نمونہ ہے۔ انہوں نے قرآن کی احکامات پر عمل کر کے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کر کے دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹی۔ ناظرین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو خیر کثیر کا ذریعہ بنایا، اسی طرح عصر کے وقت کو بھی قبولیت دعا کا بہترین ذریعہ بنایا۔ جب ان دونوں عظیم سنتوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، یعنی سورۃ الکوثر کا وظیفہ عصر کے بعد بابرکت وقت میں کیا جائے، تو جانیے اس عمل کی تاثیر، برکت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے، بندے کے ہر جائز خواہش پورا کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس وقت روحانی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا نایاب وظیفہ منتخب کیا جو آپ کی دلی مرادیں پوری کرنے، غیب سے مدد پہنچانے، ہر مشکل کو آسان کرنے کی صلاح رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے صرف صدق دل سے، مکمل یقین کے ساتھ، تمام تر آداب کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، باقی کام اللہ کے ذات پر چھوڑ دینا ہے۔ محترم ناظرین، مگر ایک سوال ہے جو آج ہر گھر اور دل میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے، ہم آج کیوں پریشان ہیں؟ ہمارے دلوں میں وہ سکون کیوں نہیں ہے جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں بسا ہوا تھا؟ غور کیجئے تو معلوم ہوگا آج کے دور میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ کسی کا مسئلہ رزق کی تنگی ہے، آمدن برکت سے خالی ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی محبت نہیں رہے، اولاد نافرمان ہو چکے ہیں، گھر کا ماحول سکون سے محروم ہے، کوئی شدید بیماریوں سے لڑ رہا ہے، علاج کروا کر تھک چکا ہے مگر شفا نہیں مل رہی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے دلی مرادیں پوری نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام آزمائش حقیقت میں اللہ سے ہمارے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری اختیار کی تو ہماری زندگیوں سے برکت، رحمت اٹھا لی گئی۔ لیکن میرے عزیز، یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر تاریکی کے بعد ایک اجالا ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ ہمارے اسلاف اللہ پر کامل توکل، اللہ کے سچے بندوں خصوصی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں۔ ان کی زندگیاں مشکلات سے بھری پڑی تھیں، انہوں نے کفار کے ظلم سے سہے، مال دولت قربان کیے، ہجرت کے صعوبتیں اٹھائے، لیکن ان کے چہروں پر ایک اطمینان، سکون جھلکتا تھا، کیونکہ ان کا اللہ پر کامل توکل تھا۔ وہ جانتے تھے ان کا ہر مسئلہ اللہ کے کلام، نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے سے حل ہوگا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا، ایمان عمل کے ذریعے دنیا کی ہر طاقت، ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو فوراً نماز کی طرف رجوع کریں۔ آپ کا معمول تھا، آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے،
پورے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگتے، یہ وہ عظیم درس ہے جو ہمیں آج بھی اپنے مسائل کا حل دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر غم دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، سورت کا نزول ہونا ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم طعنہ تشنی کی کیفیت میں تھے۔ یہ سورت اس بات کا اعلان ہے، اللہ اپنے محبوب بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر اس سے دنیا آخرت میں بے شمار بھلائیاں خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ آپ یقین کریں، اس چھوٹے سے سورت میں وہ روحانی قوت پوشیدہ ہے جو آپ کے بڑے سے بڑے غم کو دور کر سکتی ہے، آپ کے غربت کو خوشحالی میں بدل سکتی ہے اور آپ کے ناممکن نظر آنے والے کاموں کو بآسانی پورا کر سکتی ہے۔ یہ سورت آپ نے پڑھنے والے کو اللہ کے خاص فضل عطا کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے کلام کے اثر کے وقت میں پڑھتے ہیں، جب ہمارا دل دنیا کی مصروفیات سے تھک جاتا ہے، تو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اس وقت سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنا یہ ایک جادوئی تاثیر ہے۔ یہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں گھرے ہوئے ہے، آپ کا ہاتھ دعائیں کے لیے اٹھتا ہوا، آپ کے ہونٹوں پر اللہ کے عطا کے وعدے والی سورت مبارکہ جاری ہے۔ یہ روحانی انتظامات یقیناً قبول سند ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد اس طرح سے سورۃ الکوثر کا عمل کرنا ہے تاکہ آپ بھی اپنے اسلاف کی طرح کامل یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل اللہ کے کلام اس کی رحمت میں تلاش کریں۔ یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جس نے بھی کیا، اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ اس وظیفے میں وہ طاقت ہے، آپ کی دلی مراد، آپ کا بند کاروبار، آپ کا سخت سے سخت مسئلہ انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ آپ کو بھی بس ایک شرط پوری کرنی ہے، وہ ہے پختہ یقین، کامل یکسوئی، دنیاوی سوچوں کے دل سے نکال کر صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا۔ اس لیے ناظرین، یہ ویڈیو، یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب تبدیلی لانے والا ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی تنگی، بیماریوں سے، لڑائی جھگڑوں، نامرادیوں سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت سکون دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر لینی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو عظیم نام جو رزق اور اطاعت سے متعلق ہیں، یعنی یا رزاق یا وہاب کو ملا کر ان کی ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ ان اسماء کو پڑھ لینا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یا وہاب کا مطلب ہے اے کثرت سے بغیر عوض کے عطا کرنے والے۔ جب ان دونوں بابرکت ناموں کو عصر کے وقت پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ان صفاتی ناموں کی طفیل اپنے بندے پر غیب کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ وہاب کا معنی ہی بلا مطالبہ عطا کرنا ہے۔ جب آپ ان ناموں کو تکرار کرتے ہیں، آپ کی مالی پریشانی، رزق کی تنگی، قرضوں کے بوجھ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان دو ناموں کو تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پورے یقین دھیان کے ساتھ 71 بار پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر ہی ہمارے عمل کا اصل روح ہے، وہ خیر کثیر کے جذب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الکثیر کی خصوصی فضیلت جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، یہ سورت اللہ کے نبی کو عطا کردہ عطا اور کثرت کی نعمت کا اعلان ہے۔ جو بھی شخص اس سورت کو عصر کے وقت اس مقررہ تعداد میں پڑھتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کو کوثر کی عطا طلب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس نے بھی کیا کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ یہ عمل رزق کی عزت سے، صحت، ہر دلی مراد کی تکمیل کے لیے فوراً تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہی جو ہی آپ نے 71 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت مکمل کر لینی تو فوراً آپ نے استغفار کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔
آپ کو سبھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ نے اپنے دل یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ گناہ انسان کے اور اللہ کے رحمت کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ استغفار ان تمام رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص استغفار کو لازمی کر لے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار اس بات کی علامت ہے بندہ عاجزی کے ساتھ اپنی کمیوں کا اعتراف کر رہا ہے، جس پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جو ہی استغفار کی تسبیح مکمل کر لی تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ عمل اپنی تاثیر روحانی قوت میں لاجواب ہے۔ جس نے بھی اس کو مکمل یقین اللہ پر بھروسہ کے ساتھ کیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا۔ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ بھی اس کو یقین کے ساتھ کریں، پھر اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، جب آپ اس کو کریں گے آپ کو خود نظر آ جائے گا کیا اثرات ہیں، اس کی وجہ سے کس طرح اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا یکسوئی ایمان کی پختگی کے ساتھ اس عمل کو اثر کے وقت کرنا ہے۔ اپنے رب کے خزانوں سے مانگے کیونکہ وہ ذات دینے پر قادر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔